اور اسی لیے آج بھی جو ہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ استقامت ہے، کہ استقامت ہے کیا. تو اس کے لیے میرے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، مفتی فضل سبحان صاحب یہاں پہ موجود ہیں، علامہ امین شہید صاحب یہاں پہ موجود ہیں. باقی بھی مہمان آہستہ آہستہ جو ہیں ہمارے پینل کے وہ آتے جائیں گے تو جوائن کرتے جائیں گے. تو مفتی صاحب، استقامت ہے کیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. استقامہ یستقیم و استقامتاً کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر ہمیشگی کو چاہنا، ہمیشگی کو اختیار کرنا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے مہمانوں میں سے ایک مہمان مہینہ ہے، اور جیسے جتنا کوئی صاحب عزت و صاحب جاہ مہمان ہوتا ہے اتنی اس کی تکریم کی اہمیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جو اللہ کا مہینہ ہے اور جسے اللہ کے نبی بار بار اپنی امت کو متوجہ فرماتے رہے کہ یہ مہمان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے، تو اس کی عزت کرنا. الحمدللہ العظیم ہمارا جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ، اور آج اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ کم از کم رمضان المبارک کے اندر ہمارے لوگ اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، روزے کی پابندی کرتے ہیں، باقی چھوٹی موٹی جتنا ہو سکتا ہے وہ نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں. بالکل. لیکن کیا وقتی طور پر کسی نیکی کو اختیار کرنا یہ کافی ہے؟ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا. واہ واہ. تو قیام نماز کیا ہے؟ مفسرین اس پر بڑی وضاحت کرتے ہیں کہ قیام نماز سے مراد ہے کہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرو. یہی بات ہے کہ آپ جتنے اردو تراجم ہیں ان میں سے جو ٹیکنیکلی بزرگ علماء نے ترجمے کیے اس میں انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، واقیم الصلاۃ، نماز پر ہمیشگی اختیار کرو. تو نیکی کرنا اور اس پر پھر ڈٹ جانا، نیکی کرنا پھر اس پر قائم ہو جانا، یہ استقامت فی الدین ہے. ویسے استقامت جو ہے نا یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک استقامت لازمہ اور واجبہ ہے، ایک استقامت مستحبہ ہے، اور ایک استقامت حرام ہے. استقامت لازمہ اور واجبہ کون سی ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب اس پر ڈٹنا ہے. اب اس پر نہ ایک ذرہ برابر انچ ادھر ہونا ہے اور نہ ادھر ہونا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن کھڑے تھے تو اللہ کے نبی نے 3 خط کھینچے، ایک سیدھا، ایک دایاں ٹیڑھا اور ایک ادھر ٹیڑھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ 3 راستے ہیں، یہ بھی ٹیڑھا ہے، یہ بھی ٹیڑھا ہے، یہ صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم وہی صراط ہوتا ہے کہ جس پر ہمیشگی سے بندہ کھڑا ہو سکتا ہو. تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دین اسلام قبول کر کے اس پر ڈٹنا یہ واجب لازم ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کے دین کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. 1000 غم ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق. تو ڈٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، قرآن کہتا ہے پھر ان پر رحمت کے فرشتے ان کی مدد کے لیے اترے ہیں، اور کیا کر ان کو دلاسے دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ غم کھانا نہ خوف کھانا، وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت. تو اب یہ استقامت ہے جو لازم اور واجب اور ضروری ہے. اسی طرح فرائض کے اوپر جتنے بھی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اور یہاں ہم نے ساری چیزوں پر تقریباً رمضان شریف میں بات کی، لیکن ہم سے تھوڑی سی غلطی ہوئی کہ ہم نے حج پر جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکے. تو یہ حج بھی فیصل بھائی صاحب استطاعت کے لیے یہ فرض ہے. یاد رکھیں کہ اس کے بغیر بھی چھٹکارا نہیں ہے. جو لوگ اتنی دولت اور اتنا سرمایہ رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں
کہ جو حج کے لیے جائیں اور پیچھے ان کے گھر والوں کے گزر اوقات آسانی سے ہو سکے اور وہاں ان کے پاس حج کا خرچہ ہو، تو ایسے لوگوں پر حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت عام چیز ہے، اور اگر وہ خود کسی وجہ سے ادا نہیں کر سک رہے ہیں، کسی مجبوری کسی علت کی وجہ سے، تو پھر حج بدل کروا لیں تاکہ ان کے سر سے یہ فرض اتر جائے۔ حج بدل یعنی کسی اور کو، تو میں بات عرض کر رہا تھا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ جو حج، یہ سارے فرائض ہیں، ان پر ڈٹنا، ان پر قائم رہنا یہ فرض ہے۔ بالکل۔ دوسری ہے استقامت مستحبہ، عام جو فرائض کے علاوہ جو اچھے کام کر رہے ہیں، مثلا کسی جگہ چندہ دے رہے مسجد میں، کسی غریب کو مانا دے رہے تو اس کو دیتا رہے، اس کو چھوڑے نہیں، اس پر قائم رہے۔ اور ایک ہے استقامت حرام۔ استقامت حرام یہ ہے کہ کوئی گناہ کا کام کیا اور اس پر ڈٹ گیا، اللہ کی نافرمانی کی اور اس پر قائم ہو گیا، تو یہ حرام ہے۔ یا کسی غصے میں کوئی قسم کھائی کہ میں فلاں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یہ حرام ہے۔ تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس پر ڈٹ جائیں، قائم ہو جائیں۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ استقامت فی الدین یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم نے نمازیں شروع کی ہیں تو صرف رمضان کے لیے نہیں، اگر چہرے پر داڑھی سجائی ہے تو صرف رمضان کے لیے نہیں، ہم نے جو صدقات اور خیرات کا سلسلہ شروع کی ہے تو صرف رمضان کے لیے نہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھیں۔ سبحان اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔